لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر روزے جمعہ درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. پیارے ساتھی بھائیوں، آج جمعۃ المبارک 10 نومبر 25 ربیع الثانی ربیع الآخر 2023 آج انشاءاللہ العزیز جو ہمارا بیان کا موضوع ہے وہ ہے مزارات اولیاء پر حاضری کے آداب اور خرافات کی مذمت۔ پچھلے جمعے کو ہم نے سنا تھا کرامات اولیاء، تو آج ہم سنیں گے انشاءاللہ العزیز مزارات اولیاء پر حاضری کے آداب۔ جلدی جلدی آ جائیے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے اور اس کی برکتیں لوٹیے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی بھلاؤ نجات کے لیے جو دین لائے وہ نہ صرف انسانی زندگی کے ہر شعبہ، ہر جہت یعنی ہر سطح میں رہنما ہے، بلکہ وہ موت کے بعد کی زندگی اور آخرت کے بعد اور آخرت کے مختلف پہلوؤں پر بھی کما حقہ شعور و آگہی عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد اس کا تعلق اس کے گواہگرین سے بالکل منقطع ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے صدقات جاریہ اور اس کی اولاد نیکیوں کا ثواب تو اسے ملتا ہی ہے۔ علاوہ ازیں جو مسلمان ان کے لیے مالی و بدنی عبادات کا ایصال ثواب کرتے ہیں ان سے بھی وہ نفع پاتا ہے۔ ہم اپنے والدین اور دیگر عزیز و اقارب وہ ان کے انتقال کے بعد فراموش نہ کرتے، اسی لیے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کریں۔ کیا فرمایا؟ کہ ہم اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کریں اور ان کے لیے مغفرت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا فرمائی
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ ایک دعا بھی ہے، اور ایک دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی سورہ ابراہیم تو وہ یہ ہے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب ہوگا. اگر غور کریں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرحومین میں سے نسبت قائم رہنی چاہیے. اسی لیے ہمیں زیارت قبور اور ایصال ثواب کی تلقین کی گئی. ہمیں قبر کی تعظیم کا حکم بھی دیا گیا. اور کہتے ہمیں قبر کی تعظیم کا حکم بھی دیا گیا. اس لیے کہا گیا ہے کہ قبر کے اوپر پاؤں رکھنا یہ منع ہے. یہ اس لیے کہ قبر کی بے ادبی ہے، کیونکہ ہر قبر کو صاحب قبر کے جسم سے نسبت ہے، مگر یہ ایک ایسی عظیم و شان حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں. قرآن کریم نے بارہا نسبتوں کی عظمتیں بیان فرمائی. سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان: پتھروں سے بنے ہوئے گھر تو دنیا میں بے شمار ہیں، لیکن جس گھر کو اللہ کے نبیوں نے بنایا وہ برکت والا ہے، اس کا حج فرض ہے. یہ ایک نسبت ہو گئی. پتھر تو پتھر ہی ہے، لیکن وہ پتھر جو خانہ کعبہ میں لگ گیا اس کی قدر بڑھ گئی، نسبت اس کو مل گئی. اس مسجد میں ماربل لگا، ایک ہی دکان سے لیا گیا ماربل، کچھ واش روم میں لگ گیا، کچھ مسجد میں لگا. تو جو واش روم میں لگا اس کو ہم چپل پہن کے جاتے ہیں، اور جو مسجد میں لگ گیا اس کو ہم چپل اتار کے ادب کے دور پہ آتے ہیں، کیونکہ اس کو اللہ کے گھر سے عبادت کے لیے چن لیا گیا اور یہ لگا دیا گیا. پہاڑیاں تو دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں، لیکن جن پہاڑیوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی نیک بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دی اور ان کے درمیان سعی کا حکم فرمایا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ ہیں، صفا اور مروہ، فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. شعائر اللہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. فرمایا اس کے قریب دعا قبول ہوتی ہے. اور پہاڑ پہ چلے جائیں اس کو فضیلت حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان پہاڑیوں کے اللہ کی نیک بندیوں سے پہاڑیوں کو نسبت ہو گئی. پتھر تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، وہ آپ کے پاؤں مبارک لگ جانے کے باعث اتنا مقدس معظم ہو گیا کہ رب کریم نے اسے نماز کی جگہ بنانے کا حکم دیا. مقام ابراہیم وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا. اور اسے اپنی کھلی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا. حضرت سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام علیہ السلام کا لباس مبارک اور اس کی چیزیں ایک صندوق میں تھی. آپ نے کچھ دن پہلے تابوت سکینہ کا بیان سنا تھا. صندوق تو صندوق ہوتے ہیں، لیکن یہ صندوق ایسا تھا اس میں اللہ کے نبیوں کے لباس تھے، مبارک لباس. اس صندوق میں تھے، آسا تھا. تو یہ بنی اسرائیل کے ساتھ جس جنگ میں یہ بنی اسرائیل کا ساتھ ہوتا، اس کی برکت سے وہ فاتح پاتے.
صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائے. کیا تھا صندوق میں؟ اللہ کے نبیوں کے کپڑے تھے، جوتیاں تھی، عصا تھا، امامت تھے، اور فرشتے اس کو تعظیم کے ساتھ اٹھا کے لے کے آئے. کیوں؟ کہ اس صندوق میں جو سامان ہے وہ اللہ کے نبیوں کے کپڑے، وہ متبر لباس، اس کپڑے کو اللہ کے نبیوں سے نسبت ہو گئی. امامہ، عصا، کپڑے، تو اس صندوق کو برکت والا بنا دیا گیا. بنی اسرائیل اس کے وسیلے سے دعا کرتے، بنی اسرائیل جنگ میں اپنے ساتھ رکھتے تو وہ جو ہے فتح پا جاتے. قمیص تو سب لوگ ہی پہنتے ہیں، لیکن وہ قمیص پہننے کا جو جبہ کہہ دیں، قمیص کہہ دیں، کرتا کہہ دیں، لیکن وہ قمیص جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک سے لگی، اس کی برکت سے بے نور آنکھیں روشن ہو گئی. تو یہ سبحان اللہ، دن تو سب برابر ہیں، لیکن جن دنوں کی نسبت اللہ کے محبوب بندوں سے ہو جائے وہ ایام اللہ کے دن قرار پاتے ہیں اور محترم و مکرم ہو جاتے ہیں. دنیا میں روزانہ بے شمار جانور ذبح ہوتے ہیں، روزانہ لاکھوں جانور کرتے ہیں، جسے انسان کھاتے ہیں، مسلمان حلال کھاتے ہیں اور حلال ہی میں فائدہ ہے. تو جانور روزانہ لاکھوں کرتے ہیں، لیکن وہ جانور جو رائے خدا میں اس کے حکم سے قربان کیے جاتے ہیں، قرآن انہیں اللہ کی نشانیاں قرار دیتا ہے. سبحان اللہ. خلاصہ یہ کہ جس شے کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو جائے اس کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے. ارشاد باری ہوا سورہ حج آیت نمبر 32 میں، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے. آپ نے سن لیا پیارے بھائیوں کہ کس قدر یہ جو ہے ہمارے لیے اہم ترین معاملات ہیں، اور ہم جو ہیں اس کو اس پر توجہ دیں کہ جو چیزیں اللہ کے مقبول بنتے، یاد رکھیں اللہ کے مقبول، جس میں اولیاء، شہداء، صدیقین، انبیاء، صحابہ، اولیاء، صلحاء، صدیقین، صحابہ، صدیقین، شہداء، انبیاء، یہ تمام مقتدر ہستیاں یہ جو ہیں اللہ کے مقبولان ہیں، مقبول ہیں. اور آپ ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی کیا بات ہے. یہ زمین پر ہوں تو بھی برکتیں دیتے ہیں، یہ زمین میں چلے جائیں تو بھی برکتیں دیتے ہیں. بزرگوں نے لکھا اس بارے میں، یہ لکھا آداب دعا، حضور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے والد صاحب کی کتاب ہے احسان الانبیاء لی آداب دعا. اس میں لکھا دعا کے آداب میں کہ ولی کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے. کیا بتا؟ ولی کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ نہیں لکھا جو سامنے موجود ہو، جو سامنے زمین پر ہو یا زمین میں ہو، اے ولی کا قرب، اے ولی کا قرب. اللہ کریم ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اس چیز کو سمجھنے والا بنا دے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب حضور پاک کی قبر مبارک کی زیارت کی ہم نے، بلکہ بارگاہ خداوندی میں حاضری دینے والوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے بارگاہ نبوی کی زیارت کی. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حاضری کو بارگاہ نبوی میں حاضری کہا جائے، کہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کی جائے اور اسے
فرمایا کیونکہ ظاہری اس مقدس ذات گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہے جو اسے دیکھتے ہیں، اس کا کلام سنتے ہیں، اس کے سلام کا جواب کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری، سب سے بڑی حاضری جو نا مزار مبارک کی وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ ہے، اور آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر یہ اپنی جانوں میں ظلم کریں، اے محبوب تیرے حضور آئے اور معافی چاہیں، یعنی شفاعت چاہیں اور اللہ کو بخشنے والا پائیں، اس طرح اس کا مطلب۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ غور کیجیے کہ کس طرح ہمیں یہ بتایا گیا۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کیا کہ اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں یہ فرمایا گیا۔ تو یہ تو وہ کہتا ہے میرے حضور کے حاضر ہو۔ اب اگر ہر کوئی اتنا پیسہ نہیں ہے جو سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی جا سکے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ جہاں اس سے غلطی ہو جائے تو وہ تصور مانے اور آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ سے برکتیں ملیں گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا موضوع مزارات اولیاء پہ حاضری کا، اور یہ میں ہم نے سن لیا مزارات اولیاء پر حاضری کی آداب، یہ بہت اہم ہے، یہ بڑی مقتدر ہستیاں ہیں۔ فرمایا یعنی یہ جو صاحب مزار ہیں ان کی تعظیم کتنی ہے۔ فرمایا جب بیت اللہ شریف کی اس قدر تعظیم ہے جو ایک بے جان پتھر ہے، خانہ کعبہ کی کتنی تعظیم کرتے ہیں، پیٹ نہیں کرتے، دیکھ کے آنسو نکل آتے ہیں، بڑا ایک دل کرتا ہے کہ دیکھتے ہی رہیں، تمنائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ایک پتھر بے جان پتھروں سے بنا ہوا ہے، تو اولیاء کرام کی کتنی تعظیم ہوگی جو بلا شبہ بیت اللہ شریف سے افضل ہے، بیت اللہ شریف سے افضل۔ وجہ آپ نے سنا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، خانہ کعبے کو آپ نے مخاطب کر کے کہا، یعنی سرکار جب خانہ کعبہ کو مخاطب کر رہے ہیں تو ہمارے آقا کریم کے کلام بھی سنتا ہو، کیونکہ ہر چیز اللہ کے نبی کو جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ تو خانہ کعبہ سے فرمایا اے کعبہ تیری عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن تجھ سے بڑھ کر عظمت ایک مسلمان کی ہے۔ اس لیے وہ لوگ کل کو کوئی نہ بولے، سوشل میڈیا کا دور تھا، ایسے جاہل قسم کے لوگ سوشل میڈیا پہ آ گئے، اسلام میں بھی باتیں ہو۔ اب جو ہے حالات بڑے بدل گئے۔ جیسے کسی عقل مند نے کہا کہ یار فلاں داڑھی والے نے چوری کر دی، داڑھی والا تھا، اس نے چوری کر دی۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں کرو کہ داڑھی والے نے چوری کر دی، بلکہ یہ کہو کہ چور نے داڑھی کر دی۔ نہیں، اس نے اپنے انداز کو سمجھایا کہ چور نے داڑھی کر دی۔ اور سوشل میڈیا پہ اگر یہ نادان قسم کے لوگ آ کر اولیاء کرام کی عظمت پر زبان درازی کریں تو یہ ان کی بدنصیبی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ حدیث شریف بتائی کہ خانہ کعبہ جو ایک پتھروں کا بنا ہوا ہے، عظمت والا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر عظمت جو ہے وہ اولیاء کرام کی ہے، تعظیم ان کی ہے جو اللہ کے مقبول ہے۔ کیونکہ اولیاء کرام
تو خالص اللہ کی عبادت کرنے کے مکلف ہیں، اور پر لازم ہے وہ اللہ کی عبادت کرے، اور بیت اللہ شریف مکلف نہیں کہ شرعی احکام اس پر لاگو، خانہ کعبہ پر نماز فرض، خانہ کعبہ پر روزہ فرض ہے، مکلف نہیں ہے، بھیجا ہے، مکلف تو ہم لوگ ہیں۔ تو فرمایا اولیاء کاملین اللہ کے عبادت کے مکلف ہیں، اور بیت اللہ شریف مکلف نہیں کہ وہ اس کی عبادت بغیر مکلف ہونے کی ہے۔ اور اگر اولیاء کرام انتقال کر جائیں تو میت بظاہر ایک بے جان چیز کی طرح ہوتی ہے، لیکن سب کا احترام کرنا لازم ہوتا ہے۔ شریعت نے کتنا کا بتایا کہ اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ، صاف ستھرا، جنازہ پڑھو۔ آقا کرم نے بتایا جب جنازہ پڑھ چکو تو خاص میت کے لیے دعا کرو، اب اس کی تدفین کرو، پھر ایصال ثواب اس کے لیے کرتے رہو۔ تو یہ ایک ادب و احترام، اس کی تعظیم۔ اس کعبۃ اللہ شریف پر غلاف چڑھانا بھی جائز۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ کعبہ شریف پر ریشمی غلاف چڑھانا جائز ہے، اور صالحین و اولیاء کرام کے مزارات اگرچہ کعبۃ اللہ نہیں، نہ ہی احکام میں کعبۃ اللہ شریف کی طرح ہیں، مثلا مزارات اولیاء کا طواف نہیں کیا جاتا، یہ فضیلت کاتے کو ہے کہ اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ اولیاء کرام کے مزار کا طواف نہیں یہ کرنا ناجائز ہے، وہ کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ اولیاء کرام کے مزار پہ کیسے حاضری دینی ہے یہ چلا میں عرض کروں گا، کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک عجیب حال ہو گیا ہے، اللہ کے ولیوں کے مزار پر حاضری دینے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، عجیب جاہلانہ طریقے سے جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں لوگ، چوکٹوں میں گر جاتے ہیں، عجیب انداز میں داخل ہوتے ہیں، بالکل منع۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد وقت ہیں آپ، تو آپ نے کیا شریعت بیان فرمائی اولیاء کرام کے مزار پہ جانے کے لیے حاضر ہو؟ آگے سن فرمایا کیونکہ ہمیں نماز میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کرنے، اس کا طواف اور ادب کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کی طرف سے ہم اس کے پابند ہیں، ورنہ وہ محض پتھر کا ایک مجموعہ ہے، یعنی خانہ کعبہ وہ پتھر کا ایک مجموعہ ہے، لیکن اس کی طرف ہم منہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے۔ بیت المقدس میں آقا کریم علیہ السلام نے 17 مہینے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھی۔ کتنے مہینے؟ 17 مہینے۔ لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ نماز میں قبلہ ہمارا کعبہ ہو جائے۔ آج یعنی دیکھیں آقا کریم کو اس وقت کا بھی علم تھا، اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، پتا تھا کہ وقت آنے والا ہے، تو آپ کی چاہت ہوئی کہ ہمارا قبلہ کعبہ کو قرآن کی آیت ہوئی کہ معروف تم نے جہاں ہم نے کر دیا، اپنا منہ کعبے کی بیت اللہ سے بیت المقدس سے پھیر کے کعبے کو کر لو۔ تو 4 رکعت نماز اور ایسے شروع کی، 2 ایسے پڑھی، پھر ایسے کعبے کی طرف گھوم گئے، نماز کی حالت میں ہی گھوم گئے، اور کعبے کی طرف 4 رکعت پوری کر دی۔ جس مسجد میں ہوا اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، جو عمرے میں جاتے ہیں وہ خاص اس مسجد کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ اب آئیے زندہ اور مردہ کی تعظیم برابر ہے، ٹھیک ہے؟ سنیے، تعظیم اور توقیر کے اعتبار سے، ادب و تعظیم کے اعتبار سے زندوں اور مردوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ زندہ کی تعظیم کریں، مروں کی نہیں کریں، یہ بڑی جہالت ہے، بس یہ ختم ہو گئے، کچھ ہو گئے، اتنا کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جو ماں کی قبر پر جا کر یاسین شریف پڑھے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی تعظیم نے تو کیا ہے؟ فرمایا جو ماں کی قدموں کو بوسہ دے اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما۔ میرے آقا سے فرمایا کہ میں نے ایک عرض کیا کہ میری ماں نہیں ہے، کہاں ہے قبر، کہاں نہیں معلوم کہاں ہے قبر۔ آقا نے فرمایا تمہاری ماں انتقال کر گئی تو اپنی ماں کی قبر پہ جاؤ اور جا کر اس کی قدموں کی جگہ کو بوسہ دو، تمہارا وہ ثواب مل جائے گا، یہ ان کے لیے فرمایا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ماں کی قبر پہ جا کر یاسین شریف پڑھے،
دعا کر لیں اور جمعے کو زیادہ فضیلت ہے. اس لیے بتائیں زندوں اور مردوں میں تعظیم تو برابر ہے نا, ادب تو برابر ہے. اللہ کا ولی اس کی قبر پہ پاؤں آپ بالکل ادب سے جائیں, آپ مسلمان کی قبر ہے اس پہ پاؤں رکھتے ہیں. کتنے نادان لوگ ہیں جو قبرستان میں تدفین کے لیے جاتے ہیں, وہاں تدفین ہو رہی ہوتی ہے, دعائیں پڑھی جا رہی ہوتی ہے, اور یہاں پر چند لوگ اسے بیٹھ کے قبر کو کرسی بنا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کسی نے دیکھا بھائی بولا بیٹھے قبروں میں؟ یہ پتا مانا ہے, یہ اتنا احساس نہیں ہوتا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. وہی آپ کی ماں کی قبر اس پہ بیٹھے آئیں گے, میرے ساتھ بیٹھے بیٹھے کہ ماں کی قبر کیسے بیٹھے, پاؤں بھی نہیں رکھیں گے, کسی اور کی قبر پہ کیوں پاؤں رکھ رہے, کیوں اس کو کرسی بنا رہے ہیں؟ بھائی آپ صحیح میں طبیعت خراب نہ جائے قبرستان, کس نے آپ کو لگا قبرستان آئے؟ قبرستان جانا برسوں نہیں ہے نا, تدفین میں جانا پڑے بہت. اب وہ بسا ہوگا تدفین میں دیر ہو جاتی ہے, قبر سائز میں چھوٹی ہو جاتی ہے, اس کو کرنا پڑتا ہے. قبر کے سلیب لیٹ ہو جاتے ہیں, بورڈ کر لانا بھول جاتا ہے, اب لوگ بیٹھے بیٹھے بجائے کچھ پڑھو یار 111 بار 12 بار کلمہ شریف پڑھ لو, یاسین جیل پڑھ کے سر قبرستان چلے گا. قبروں پہ جاتے دو بار بیٹھے, دو بار بیٹھے, دو بار بیٹھے, دو بار بیٹھے. ارے کیا بات ہے, دو بار نہیں, زندہ اور مردہ تعظیم و توقیر میں برابر ہے. آگے فرمایا کیونکہ زندہ و مردہ سب اللہ کی مخلوق ہے, اور ان میں کوئی بھی کسی شے میں قطعاً موصل حقیقی نہیں, کیونکہ موصل حقیقی ہر حال میں صرف اللہ ہی کی ذات ہے. سب کچھ کرنے والی ذات وہ ہے کہ جو اولیاء کرام اور جس کو اللہ نے جو طاقت دی, جو غریبوں کو بیواؤں کو جو بھی کوئی نوازتا ہے وہ اللہ کی عطا سے نوازتا ہے. یقیناً احترام سب کے حق میں واجب ہے, کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. پیارے اسلامی بھائی آپ نے سن لیا, تو کوشش فرمائیں کہ جو ہے ہم قبرستان جائیں, کتنا فائدہ ہے. جب ایک عام مسلمان کی قبر پر جانا اتنا ثواب ہے, ذرا غور کیجیے ولیوں کی قبر پر کتنا ثواب ملے گا اگر طریقے سے جائے جائے. فائدہ سے خالی نہیں. آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا. پورا سنیں, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا, اب قبروں کی زیارت کیا کرو, کیونکہ دنیا سے بے رغبتی ہے. قبروں کے پاس جانا, زیارت کرنا دنیا سے بے رغبتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے. اگر قبرستان جا کے قبروں پہ بیٹھ جائیں گے, قبروں پہ بیٹھ کے ٹھٹا مسئلے کریں گے, تو بھائی ایسے قبرستان نہیں کریں. کچھ حاصل ہو تو جاؤ, کچھ فکر آخرت نصیب ہو تو بہتر ہے تمہارے لیے. ورنہ جا کر قبروں میں بیٹھنا ہے اور اپنے آپس میں گپے شپے کرنی ہے اور الٹی سیدھے باتیں کرنی, تو پھر قبرستان آنا. عبرت کے لیے جاؤ. ابتدا اسلام میں نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کی قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, شروع میں منع کیا, پھر بعد میں کیونکہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اس لیے خدشہ تھا منع کرنے کا سبب کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت کے لیے منع کیا تھا. نئے جب اسلام میں لوگ داخل ہوتے خدشہ تھا, یہ محدثی لکھ رہے ہیں, اس لیے کہ بت پرستی کے عادی ہونے کے باعث قبر پرستی نہ شروع کر دے. یہ جو ان کا شیوا تھا بت پرستی کرنا. آج بھی نادان لوگ مسلمانوں کو جو اللہ کے اولیاء کے مزارات پہ جاتے ہیں, بعض اللہ ایک کو مشرک کہتے ہیں, ایک کو بت پرست کہتے ہیں. وہ کچھ حرکتیں ایسی ہو جاتی ہیں مزار پہ جانے میں, کہنا نہیں چاہیے, بالکل منع نہیں کہنا چاہیے. تو اس لیے جو انداز اللہ کے ولیوں کا مزار شریف پر حاضری دینے کا ہے, جو اولیاء کا رہا اور جو ان کی تعلیم ہم تک آئی,
ہم اس کو مد نظر کے جائیں گے تو چلا برکتیں ملیں گی. باقی راہ گمراہ کرنے والے لوگ، یاد رکھیے ہمارے اندر بہت سے ایسے لوگ کافی ہو گئے، رامسی قسم کے لوگ، حاجی قسم کے لوگ، جنہوں نے اولیاء کرام کے مزارات کو ایک ایسا نشانہ بنایا ہے معاذ اللہ کہ جس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت جو ہے لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اہل سنت و جماعت مذہب حنفی ہو، مذہب شافعی ہو، مذہب مالکی، مذہب حنبلی، یہ چاروں مذاہب عین قرآن و سنت کے مطابق جو قرآن و حدیث کے مطابق چلتے ہیں. اب اس میں ایک کسی کے لوگوں داخل ہونا جو ان چاروں مذاہب میں بالخصوص مذہب حنفیت کو جو بدنام کر رہے ہیں وہ یہ لفظی کسی کے متعلق سے، اور مزارات پر سجدے کرانا، مزارات پر جناب والا اس کو شور شرابے کرنا بالکل ہی خراب حرام. سجدہ تعظیمی حرام، سجدہ عبادت کفر. اس کی تفصیل پڑھا علماء نے لکھا کہ کوئی سجدہ عبادت کی جیسے کٹارا تو عبادت سنت ہے. فرمایا کہ سجدہ عبادت یہ تو ہے کفر، وہ سجدہ تعظیم کرے فرمایا یہ حرام. پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیم جائز تھا، تعظیم کی وجہ سے سجدہ یہ جائز تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی کیا جاتا تھا اور دیگر نبیوں کو کیا جاتا تھا، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے حرام فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا غیر خدا کے علاوہ، اگر کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا، وہ شوہر کو سجدہ کرتا، لیکن اگر دیتا حرام فرمایا. اس لیے مزارات اور سجدوں کا جو یہ ماحول بنا دیا گیا، یہ محض اہل سنت و جماعت مذہب حنفیت کو بدنام کرنے کا ایک نکال دیا. کیونکہ الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد ہے جو پہلے بھی اور اس وقت بھی اللہ کے اولیاء سے اقتداء میں پیش کرتی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا جب آقا کریم علیہ السلام نے اس بارے میں فرما دیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود شہداء کے مزارات پر حاضری کیا. اچھا آقا کریم کا کسی قبر پر جانا، کسی مزار شریف پر جانا، شہداء اور کے مزار پہ جاتے تو یہ ان کو جا کے نوازنا ہے، ان کو ادا کرنا ہے. اور ہمارا جو اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینا ہے یہ ہمیں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، برکتیں ملتی ہیں، اقتداء فیض ہوتا ہے. فرمایا اعلیٰ حضرت امام سنت کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آسان البیاء لآداب دعا میں کہ اولیاء کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ، کیا بات، ولی کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے. اب مجھے بتائیے جو نادان لوگ اس کو روک رہے ہیں، خرافات بالکل ختم، غلط ہے خرافات، لیکن ہم جو ہیں اس طرف جائیں گے، ہم خرافات کو بالکل نہ دیکھیں، نہ جائیں کی طرف، اور ہم اس سے بچیں. جائیں گے یہ ہمارا نقصان. مزارات پہ کیسے جانا ہے، کس طرح جانا ہے، آئیے میں سبحان حضرت امام سنت کا لکھا ہوا پڑھ کے سنا تھا. فتاوی رضیہ شریف جلد نمبر 9 میں اعلیٰ حضرت امام سنت نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے مزار پہ حاضری کا طریقہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں عجیب طریقے سے چلے جاتے ہیں. جب فرمایا کہ مزارات اولیاء کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے. صفا مروہ پہاڑی ہے نا، پہاڑی کے بعد دعا قبول ہو تو بھائی وہ پہاڑ ہے، اس لیے کہ وہ پہاڑ کو اللہ کی ولیہ حضرت حاجرہ سے نسبت ہو گئی، حضرت حاجرہ سے نسبت ہو گئی. مقام ابراہیم کی دعا قبول کیوں بھائی؟ وہ تو پتھر ہے، ایک پتھر ہے نا مقام ابراہیم، ایک پتھر ہے، لیکن کیوں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے قدموں سے اس کو نسبت ہو گئی. کیا بات ہے. حضرت اسود خانہ کعبہ میں جو لگا ہوا ہے، میرے آقا نے اس کو چوما پوسا دیا. فاروق اعظم فرماتے کہ حضرت اسود میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے چوما ہے. کیا بات ہے. تو یہ نسبتوں کی بات ہے. جہاں پہاڑ، جہاں وہ پتھر، جب ان کو اتنی اچھی نسبتیں ملی ہیں
تو اولیاء کرام جن کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ سن لو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف نہ رہے، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو جب وہ جس جگہ پر وہ نے بتائی وہاں برکت نہیں ہوگی، فرمائے صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے، صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے، فرماتا و رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ارے ان کے ذکر پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، وہ جہاں کو خود موجود ہو، کیا عالم ہوگا؟ برکتوں کے کیا کہیں؟ آنا تو فرماتے آئے مزار شریف پہ حاضری دینے کا طریقہ بالکل سن لیجیے اس کو۔ فرماتے ہیں کہ مزار شریف پر حاضر ہونے میں پائنٹی کی طرف، ٹاؤن کی طرف سے جائے اور کم از کم 4 ہاتھ فاصلے پر موعظہ شریف پر کھڑا ہو اور متوسط آواز میں، درمیانی آواز میں، تیز نہ کر، ہم لوگ جانتے ہیں بہت نعرے لگاتے ہیں، کلندر اللہ ہے کیا کیا لگاتے ہیں، اللہ جانے کہ پائنٹی کی طرف سے جائے اور موعظہ شریف چہرے کے سامنے آ جائے، موعظہ مطلب چہرے کے سامنے، چہرے کی طرف ان کی طرف آپ کا چہرہ ہو، ہلکی آواز میں سلام عرض کرے، السلام علیکم یا سیدی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود غوثیہ 7 بار پڑھے، 3 بار پڑھے، 1 بار آیت الکرسی، 1 بار سورہ فاتحہ، 7 بار سورہ اخلاص، پھر درود غوثیہ 7 بار، اور وقت فرصت دے، یعنی وقت ہو تو یاسین شریف سورہ ملک پڑھے، دعا کرے الہی کہ اس رات میں مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہو، پھر اس کو اتنا اور اتنا جو میرے عمل کے قابل ہو، اور اس سے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو نظر پہنچا، پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے اور صاحب مزار کی طرف وہ یہ حاضری کا طریقہ۔ اور اگر وقت میں برکت ہو تو 2 نفل، اگر تیرا گھر سے 2 نفل پڑھنا ہے، اگر مقبول ہوگا اس طرح سے ہمارے پتہ نہیں ہے، شریعت سکھا دیں گے، بیٹھ گئے بس پاویلی بن کے بیٹھ گئے، بڑی بڑی زلفیں لٹک رہی ہیں، نمازوں کا پتہ نہیں ہے، علم کا پتہ نہیں ہے، بس وہ طریقہ کیا طریقہ آئی حالت کیا فرماتے ہیں، بس شریعت کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے، بس طریقہ آئی چند ایک جملے سن لیجیے۔ حالت فرماتے ہیں شریعت منبع ہے، مجموعہ ہے طریقت، اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا ایک دریا ہے، شریعت ایک منبع ہے اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا دریا ہے۔ عموماً کسی منبع یعنی پانی نکلنے کی جگہ سے اگر دریا بہتا ہو تو اسے زمینوں کو سیراب کرنے میں منبع کی حاجت ہوتی ہے، لیکن شریعت وہ منبع ہے کہ اس سے نکلے ہوئے دریا یعنی طریقت کو ہر آن اس کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر شریعت کے منبع سے طریقت کے دریا کا تعلق ٹوٹ جائے تو صرف یہی نہیں کہ آئندہ کے لیے اس میں پانی نہیں آئے، بلکہ تعلق ٹوٹتے ہی دریا میں وہ گر جائے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی حضور غوث اعظم کے دادا صاحب کے بھی مشائخ میں سے ہیں کہ کسی شخص نے معرفت میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، علم معرفت کہا کہ اہل معرفت ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ان کو عمل کی ضرورت نہیں دیتی۔ یہ سیدنا جنید بغدادی سے کوئی کہہ رہا ہوں کہ اہل معرفت مقام پہ اتنا پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں جو نا شریعت کی ضرورت نہیں دیتی، پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کو عمل کی ضرورت نہیں دیتی، وہ ظاہری اعمال چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنید بغدادی نے اگر اس طرح خیال کرنا یا اس بات کا یقین کرنا یہ گناہ ہے کہ انہیں عمل کی ضرورت نہیں، یہ گناہ ہے۔ اور جو شخص اس بات کا قائل ہو اس سے تو چور اور زانی بہتر ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں، یعنی نماز جماعت کے فرمائی نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ میں اگر 1000 برس زندہ رہوں تو فرائض و واجبات تو بڑی چیز جو نوافل مستحب مقرر کر لیے میں عذر شرعی ان سے کچھ بھی کم نہ کروں۔ حضرت بھائی بستامی کے سامنے ایک شخص آپ سے کوئی ملنے آیا، یہ بھی تصوف کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ملنے آیا
جو زاہد وہ ولایت کا دعویٰ تھا آپ کے سامنے اس نے قبلہ کی طرف روک دیا. ساتھ سے قواعد بستانی آپ جو اس سے ملے بغیر واپس آ گئے اور فرمایا یہ شخص شریعت کے ایک ادب کامل نہیں ہے تو اسرار الہی پر کیوں کر امین ہوگا؟ رب کے جو راز ہے ان پر کیسے یقین ہوگا؟ فرمایا اعلیٰ حضرت امام سنت نے فرمایا کہ شریعت حضور کے اقوال ہے. اعلیٰ حضرت کی بات فرمایا شریعت جو یہ حضور کے اقوال ہیں، طریقت حضور کے اعمال ہیں، حقیقت حضور کے احوال ہیں اور معرفت حضور پاک کے علوم بے مثال ہے. سبحان اللہ. تو یہ سمجھ لیجیے بس یہ ہے اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس آپ جو ہے نا اچھے لوگوں سے جڑے رہیں. ایک حضور کے بعد ایک مجھے کسی نے کہا آج چلو حضور کے بعد ملنا ہے، بڑی ان کی بات ہے. اچھا وہ ایک حضور کا صاحب مزار ان کے کوئی تھے وہ جن کو وہ زبردستی لوگ قرابت لے لیتے ہیں یا زبردستی گدی نشی ہو جاتے ہیں. تو میں چلا گیا، میں نے چلو مل لوں گا. بزرگ سے تو میں ملا ہوا تھا 30-35 سال پہلے ملا ہوا تھا. میں نے چلو ان کے مزار پہ حاضری رہے گی. آج جب میں ملنے گیا جو وہاں گدی نشید تھے وہ میں پہنچا تو کہاں سے بھائی ہو گئے وہ جیسے گئے وہاں مزار پہ تو ایک ان کے مرید نے کپڑا بچھایا، اس نے سجدہ کیا. میں نے تو اس سے ہاتھ بھی نہیں ملایا. میں نے اس کو جائے تو یہی کہ بتا یہ کر کیا رہا ہے؟ اس نے ادب ہی نہیں سیکھا اللہ کے ولی کے مزار پہ آنے کا تو اس سے مل کے کرنا کیا ہے؟ حاضری کی مزار پہ میں سیدھا چلا. وہ قبلہ شاہ صاحب صحیح فرماتے تھے کہ ساری زندگی کتے لڑاتے رہے اور جب باپ مارا تو گدی آگے بڑھی. تو پتا کچھ بھی نہیں ہے، مرغے لڑا ساری زندگی مرغے لڑائے اور پیر صاحب جو بھی تھے چلے گئے ان کی گدی پہ آگے بیٹھ گئے. ایک مجھے ملے فون آیا خلیفہ تھے کسی پیر صاحب کے نا خلیفہ. اب خلافت ملنا آسان تھوڑی، آج کل تو ہر ایک پیر ڈر رہا ہے کہ کوئی مجھے خلافت نہ دے دے. تو مجھے دوسروں خلافت دے دی ہے. مجھے خلیفہ کا فون آیا، بتاؤ خلیفہ کو یہی نہیں پتا تو خلیفہ کیسا؟ یار یہ بتانا کہ میت کو غسل کیسے دے. اب وہ خلیفہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ مجھے بتا دو. پھر میں نے فون پر کو سمجھا دیا. تو بتائیے غسل کا طریقہ جب لے آئے گا تو خلافت ہے کس بات کی، ساری چیز کس بات کی؟ اللہ کے